روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم دنیا میں پیچھے ہیں، قیامت کے دن آگے ہوں گے، بجز اس کے کہ انہیں کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہمیں ان کے بعد۔ پھر یہ یعنی جمعہ کا ان کا دن بھی تھا جو ان پر فرض کیا گیا تھا، وہ اس میں اختلاف کر بیٹھے، ہمیں اللہ نے اس کی ہدایت دے دی، اس میں لوگ ہمارے تابع ہیں، یہودی کل ہے، عیسائی پرسوں۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ ہم پیچھے ہیں اور قیامت کے دن آگے، جنت میں ہم ہی پہلے جائیں گے۔ یعنی شرح میں ہے کہ یعنی میں اور میری امت یہاں وجود میں پیچھے ہے کہ ہم آخری نبی اور یہ امت آخری امت، اور وہاں شہود میں پہلے ہوں گے کہ سب سے پہلے ہماری امت کا فیصلہ ہوگا اور ساری امتوں سے پہلے یہی جنت میں جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہود و نصارہ کو تورات اور انجیل ہم سے پہلے مل گئی اور ہمیں قرآن بعد میں دیا گیا تاکہ قرآن ناسخ ہو، وہ کتابیں منسوخ اور ان کے عیوب ہم کو معلوم ہو اور اس امت کے عیوب پوشیدہ رہیں۔ اس بادیت میں بھی اللہ کی رحمت ہے، یعنی عظمت والا دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعہ ہی ہے۔ رب تعالیٰ چاہتا تھا کہ میرے بندے یہ دن میری عبادت کے لیے خالی رکھیں، مگر یہود و نصارہ کو بتایا نہ گیا بلکہ انہیں اختیار دیا گیا کہ تم جو دن چاہو اپنی عبادت کے لیے چن لو۔ یہود نے ہفتہ منتخب کر لیا، نصارہ نے اتوار، جمعہ کی طرف کسی کا خیال ہی نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انتخاب ہم پر نہ چھوڑا بلکہ ہمیں خود جمعہ بتا دیا گیا تاکہ ہم انتخاب میں غلطی نہ کریں۔ بلکہ مرقات نے ابن سیرین سے روایت فرمائی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینے کے انصار نے سوچا کہ جب یہودیوں اور عیسائیوں کا عبادت کا دن مقرر ہے تو ہم بھی کوئی دن کیوں نہ مقرر کر لیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ جمعہ کی شروعات کیسے ہوتی ہے۔ انہوں نے جمعہ کے دن حضرت سعد ابن زرارہ کو امام بنا کر ان کے پیچھے 2 رکعتیں ادا کی اور اس دن کا نام بجائے عروبہ کے جمعہ رکھا۔ اس کی تائید ابن خزیمہ کی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ انصار کہتے ہیں کہ سعد ابن زرارہ وہ ہیں جنہوں نے ہجرت سے پہلے ہمیں مدینے میں جمعہ پڑھایا۔ اس بنا پر یہاں جو حدیث میں لفظ ہے فہدان اللہ کے معنی یہ ہوں گے کہ رب تعالیٰ نے میری امت کے خیال کو صحیح فرمایا۔ خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سمار کو پہنچے اور جمعرات تک بنی عمرو ابن عوف میں مقیم رہے، پھر وہاں سے جمعہ کے دن بنی سالم ابن عوف میں تشریف لائے اور اس مسجد میں جمعہ پڑھا جو بطن وادی میں ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جمعہ تھا جو اس مسجد میں ادا ہوا۔ اب شارح حدیث فرماتے ہیں کہ فقیر نے اس کی زیارت کی ہے اور وہاں 2 نفل پڑھے ہیں۔ مسجد قباء کے راستے میں ہے، شکستہ حال ہے، یعنی ہفتہ کا پہلا دن جمعہ ہمیں ملا اور دوسرا دن یعنی شنبہ یہودیوں کو اور تیسرا دن اتوار عیسائیوں۔ یہ عیسائیوں کو جیسے ہمارا دن ان کے دنوں سے پہلے ہے، ایسے ہی ہم بھی ان پر مقدم۔ اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہفتہ جمعہ سے شروع ہوتا ہے اور 5 شنبہ پر ختم۔ اس طرح کی نبیوں سے پہلے جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور امتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہلے جائے گی، پھر دوسری امتیں اس کے بعد۔ اب آگے ایک حدیث اور سماعت کر لیں، اس میں یہ وضاحت اس کی اور بھی وضاحت کی گئی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں یہ ہے کہ ہم دنیا والوں سے پیچھے ہیں اور قیامت کے دن پہلے ہوں گے کہ ہمارا فیصلہ مخلوق سے پہلے ہوگا۔ یہ حدیث گزشتہ حدیث کی شرح ہے جس نے بتایا کہ پیچھے ہونے سے یہ مراد اور پہلے ہونے سے یہ مطلب ہے۔ خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت میں ہر موقع پر آگے رہے گی، کیوں نہ ہو کہ اصل مقصود یہ امت ہے، باقی اس کے تابع۔